الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام علماء کرام، بستی کے بزرگوں، نوجوانوں، خصوصاً خطیب مرکزی جامع مسجد مولانا رضوان الحق صاحب، حضرت مفتی صاحب، دیگر علماء کرام، حاجی ممتاز صاحب، حاجی امین صاحب، سفید ریش بزرگوں، میں اس مسجد میں سن 80 کے بعد آتا رہا ہوں، اور یہاں پہلے مسجد تعمیر ہوئی، کچھ عرصہ قاری سعید الرحمن صاحب نے امامت کی، پھر قاری یوسف صاحب یہاں امام رہے، اور اس کی خدمات کا فریضہ حاجی امین صاحب انجام دیتے رہے۔ ماسٹر امین صاحب ہوتے تھے، ماسٹر عبدالقیوم صاحب ہوتے تھے، سارے بزرگ اس مسجد کی خدمت کرتے تھے۔ رمضان میں خصوصاً ختم قرآن کی دعا میں مجھے شرکت کا موقع ملتا تھا، اور علاقے کی آباد مسجدوں میں اس مسجد کا شمار ہوتا تھا۔ پھر زلزلے میں یہ مسجد متاثر ہوئی، شہید ہوئی، پھر دوبارہ تعمیر کا جب مرحلہ شروع ہوا تو اللہ پاک نے باقی ساتھیوں کی اجتماعی کوششوں کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اللہ پاک نے حاجی ممتاز صاحب کو یہ توفیق عطا فرمائی، انہوں نے بڑی محنت شاقہ سے اس مسجد کی اس تعمیر کو مکمل کیا۔ میں جب اندر داخل ہوا تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں سعودی عرب کی کسی مسجد میں ہوں۔ اس کا سارا طرز تعمیر سعودی انداز میں مکمل کیا گیا ہے، اور بڑی محبت کے ساتھ اور محنت شاقہ کے ساتھ اس کے تعمیری کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا ہے، اور یہ سارا کام اس مسجد کی تعمیر کا، اس کی تزئین و آرائش کا، یہ دل کی محبت کا مظہر ہے۔ دل کی محبت کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر کا کام ہوا ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جو دنیا میں میرا گھر بناتا ہے میں جنت میں اس کے لیے محل بناتا ہوں۔ دنیا میں تو آدمی اپنی حیثیت کا گھر بنائے گا اللہ کا، اور یہ بنانا پوری مسجد کی تعمیر سے متعلق بھی نہیں ہے۔ جو مسجد میں ایک اینٹ لگائے گا، ایک پتھر لگائے گا، ایک جھولی ریت کی لگائے گا، اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے، اور جو پوری مسجد بنائے گا اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ اور یہاں بنانے والا اپنی حیثیت سے بنائے گا، وہاں مال تعمیر کرنے والا اپنی شان کے مطابق بنائے گا۔ بہت بڑا عمل ہے یہ، اور مجھ سے پہلے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، ولی کامل، یادگار اشراف، سرتاج علماء، پیکر اخلاص و عمل، جو بیان آپ کے سامنے کر گئے ہیں
اس کے بعد میں کسی بیان کی ضرورت نہیں سمجھتا تھا، لیکن مجلس بڑی بابرکت ہے، حضور کی شان سے معنون ہے، نسبت حضور کی شان کے ساتھ ہے، اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا بھی نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں آ جائے، نام لیواؤں میں آ جائے۔ جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی صبح کے وقت، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری 3 مائیں ہیں، میری ایک ماں آمنہ ہے، ایک ماں میری علیمہ سعدیہ ہے، اور ایک ماں میری ام ایمن ہے، یہ 3 میری مائیں ہیں۔ ام ایمن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علیمہ سعدیہ کے پاس سے واپس آنے کے بعد پالا ہے۔ صبح سویرے ابھی صبح کی پو پوری نہیں پھٹی، بمشکل صبح کی تار نمودار ہوئی ہے سفیدی کی۔ ام ایمن دوڑتی ہوئی خواجہ عبدالمطلب کے حجرے کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی کہ بابا چھوٹی بی بی کے ہاں بچے کی پیدائش کا مرحلہ ہے۔ بی بی آمنہ کو سارے گھر میں چھوٹی بی بی کہا کرتے تھے، 22 سال عمر تھی جب حضور پیدا ہوا۔ چھوٹی بی بی کے ہاں بچے کی پیدائش کا مرحلہ ہے۔ شیخ عبدالمطلب اٹھے، اپنے حجرے سے نکلے، کمرے سے نکلے، بڑی حویلی تھی، سردار تھے مکے کے، بوجھل قدموں کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی ہے، وہاں جا کے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ ادھر وہ ابو طالب بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ خواجہ عبدالمطلب رو رہے ہیں۔ ابو طالب کہنے کہ بابا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بیٹا عبداللہ کی تصویر میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی، سب سے چھوٹے بیٹے تھے، بڑی محبت تھی، منت مانی تھی کہ میرے سارے بیٹے جوان ہو گئے تو ایک بیٹے کو ذبح کروں گا۔ یہ جھالت کے زمانے کی ایک رسم تھی۔ جب قرعہ ڈالا تو عبداللہ کے نام کا قرعہ نکلا۔ شیخ عبدالمطلب کو بڑے پیارے تھے عبداللہ، چنانچہ 10 اونٹوں کا قرعہ نکالا اور ساتھ عبداللہ کا نام بھی ڈالا، پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ 50 اونٹوں کا لکھ کے پرچی ڈالی اور ساتھ عبداللہ کا نام لکھ کے ڈالا، پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ 100 اونٹوں کا نام لکھ کے ڈالا اور ساتھ عبداللہ کا نام ڈالا، 100 اونٹوں کا قرعہ نکلا، عبداللہ کی جان بچ گئی۔ حضور فرمایا کرتے تھے انا ابن عبد الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل ذبیح اور ایک عبداللہ ذبیح جو بچ گئے تھے۔ عبدالمطلب کہنے لگے ابو طالب سے کہ بیٹا میرے تصور سے، میری آنکھوں سے عبداللہ کی تصویر ہٹتی نہیں ہے، میں کیا کروں، میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ آج ہوتا تو وہ خوش ہوتا، اس کے ہاں بچے کی پیدائش کا مرحلہ ہے، ابھی پتہ نہیں ہے لڑکی ہے کہ لڑکا ہے پیدا ہونے والا۔ تھوڑی دیر کے بعد ام ایمن ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی آئی، خانہ کعبہ کے قریب ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی آئی ام ایمن۔ کہا بابا مبارک ہو، بابا مبارک ہو۔ کہا کس بات کی؟ کہا چھوٹی بی بی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، چھوٹی بی بی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ عبدالمطلب اٹھ کے دوڑے حویلی کی طرف، دوڑے اندر گئے، دیکھا چاند کا ٹکڑا بی بی آمنہ کے سینے پہ پڑا ہوا ہے۔ اٹھایا، چھاتی سے لگایا، بوسہ دیا شیخ عبدالمطلب نے۔ کہنے لگے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ تو بی بی نے کہا کہ بابا
جس وقت یہ پیدا ہوا ہے تو سارے کمرے میں نور کی ایک شمع روشن ہوئی تھی اور خوشبو کا ایک فوارہ چھوٹا تھا، اور غیب سے مجھے آواز آئی تھی کہ اس کا نام احمد ہے۔ بابا مجھے غیب سے آواز آئی تھی کہ اس کا نام احمد ہے۔ تو بابا نے کہا چلو احمد بھی رکھ دیتے ہیں، محمد بھی رکھ دیتے ہیں۔ آسمانوں پہ نام احمد ہو گیا، زمین پہ نام محمد ہو گیا۔ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اور سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، آسمانوں پہ سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا اور زمین پہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ عبد المطلب لے کے دوڑے خانہ کعبہ کی طرف، ابو طالب کو خانہ کعبہ کی چابی دے کے بھیجی کہ جاؤ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو، میں سب سے پہلے اس کو ابل کے پاؤں میں ڈالوں گا جو سب سے بڑا بت ہے۔ میں سب سے پہلے عبداللہ کے اس بیٹے کو ابل کے پاؤں میں ڈالوں گا۔ ابو طالب خانہ کعبہ کی چابی لے کے باپ سے پہلے دوڑ پڑے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے کے لیے۔ عبد المطلب حضور کو اٹھائے ہوئے بازوؤں پہ خانہ کعبہ کی طرف خرما خرما بڑھ رہے ہیں۔ اتنے ابو طالب واپس دوڑتے ہوئے آئے کہ لگے بابا غضب ہو گیا ہے، بابا غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہا سارے بت منہ پڑے ہوئے ہیں، سارے بت الٹے منہ پڑے ہوئے ہیں۔ کہا ابل بھی الٹا پڑا ہوا، کہا ابل بھی الٹا پڑا ہوا ہے۔ اور مجبوراً چاروں ناچار واپس رہ کے گھر کی طرف بڑھے تو ورقہ بن نوفل تو حضرت خدیجہ کے جزاد بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تو رات کے بہت بڑے عالم تھے، وہ راستے میں مل گئے۔ شیخ عبد المطلب نے کہا کہ ورقہ مبارک ہو۔ کہا کس بات کی؟ کہا عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، ذرا مجھے کپڑا اٹھا کے دکھاؤ، ذرا کپڑا اٹھا کے مجھے دکھاؤ۔ یا عبد المطلب نے منہ سے کپڑا اٹھایا، ورقہ بن نوفل چیخ پڑا، کہنے لگا یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے۔ کہا وہی کون ہے؟ کہا جس کی ہماری کتابوں میں بشارت ہے کہ نبی آخر زمان آئے گا، یہ بچہ تو وہی ہے۔ تو شیخ عبد المطلب نے کہا تم پرانے صحابی ہو، جاؤ اپنا راہ لو۔ ورقہ بن نوفل نے کہا اس کو بتوں کے پاؤں نہ ڈالو، یہ مستقبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی ہونے والا ہے۔ عبد المطلب نے اس وقت کہا کہ تم صحابی ہو، جاؤ اپنی راہ لو۔ ابو طالب نے مڑ کے آگے کہا کہ بابا سارے بت گرے ہوئے ہیں، کوئی بت کھڑا نہیں ہے۔ یہ حضور کے آتے دن پہلے دن ہی اسی وقت یہ معجزہ رونما ہوا کہ حضور کے آتے ہی سارے بت موندے منہ گر گئے تھے۔ اور جیسا کہ مفتی صاحب بتا رہے تھے، آج وہ ساری باتیں میرے دوستوں نظر انداز ہو گئی۔ آج ہماری نئی نسل کو ان میں سے کسی بات کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ اور واقعہ ہے کہ آپ کو بتاؤں جو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، آپ نے یہ واقعات سنے ہی نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی، 17-18 سال کی عمر تھی۔ مدینہ شریف کے قریب شکار کے لیے چلے گئے۔ سردار کے بیٹے تھے، سردار کے پوتے تھے، بڑا گھر تھا، بڑا نام تھا۔ مدینہ کے قریب شکار کے لیے چلے گئے۔ اتنے میں 3 یہودی ربی ایک غار میں رات کو مشورہ کر رہے ہیں کہ نبی آخر زمان کے آنے کا وقت آ گیا ہے، اس کا راستہ کیسے روکا جائے گا۔ آگ جلائی ہوئی ہے، سردی کا موسم ہے، ایک غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ نبی آخر زمان کا راستہ کیسے روکا جائے گا، اب تو اس کا آنے کا وقت قریب پہنچا ہے۔ شیطان بھی ایک ربی کا روپ دھار کے سفید ریش
شکل اختیار کر کے ان کے ساتھ شامل ہو گیا اندر. کہنے لگا میں تمہیں بتاتا ہوں راستہ روکنے کا انداز اور طریقہ. شیطان نے ایک مرتبہ رات کو دیکھا، اندھیری رات میں دیکھا کہ ایک آدمی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اور وہ آدمی حضور کے والد عبداللہ ہیں. اندھیری رات میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، ان کی پیٹھ سے روشنی کی ایک لکیر دکھ رہی ہے جو آسمان کو چھو رہی ہے. شیطان نے اندازہ کر لیا کہ نبی آخر زمان کا مادہ اس شخص کی پیٹھ میں ہے. اس نے پہچان لیا، غور سے دیکھا وہ عبداللہ تھے. جب وہ شکار کے لیے صبح نکلے تو اس نے ربیوں کو بتایا شیطان نے کہ جس شخص کی پیٹھ میں اس نبی آخر زمان کا مادہ ہے وہ یہ شخص ہے، آؤ مل کے اس کو قتل کر دیتے ہیں، سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. سو وہ ربی بھی اٹھے، شیطان بھی ساتھ ہوا. عبداللہ جب شکار کے لیے گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلے تو انہوں نے ان پہ حملہ کر دیا. ان پہ حملہ کر دیا، ایک نوجوان اکیلا اور 4 آدمی دوسری طرف، اور یہ اکیلا نوجوان چاروں کا مقابلہ کر رہا ہے، چاروں کا وار روک رہا ہے. تو ان کے نانا مدینے کے سردار تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا، یہ مدینے کے سردار تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان جو ہے وہ 4 لوگوں کا مقابلہ کر رہا ہے. وہ عبداللہ کی مدد کے لیے اتر کے نیچے چلے گئے میدان میں، اور عبداللہ کے ساتھ ہو کر ان کو بھگایا. ان کو بھگایا اور بھگانے کے بعد عبداللہ کو اپنے گھر لے گئے مدینہ. اور یہ بات تو آپ کو پتہ ہوگی، حاجی امین صاحب ہیں اور حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہ عبداللہ کی لاش اب 10-15 سال 20 سال پہلے مسجد نبی کی کھدائی کے درمیان برآمد ہوئی تھی. عبداللہ کی لاش، حضور کے والد کی لاش، ابھی کوئی 20-25 سال پہلے 15-20 سال پہلے مسجد نبی کی بنیادوں کو کھدائی کے دوران، تو وہ چونکہ اس بات کی تشہیر نہیں کیا کرتے تھے، انہوں نے ایک طرف کر کے اس کو دفن کر دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی وفات مدینہ شریف میں ہوئی تھی. وہ سردار جو تھا وہ ان کو اپنے گھر لے گیا، عبداللہ کو اپنے گھر لے گیا، وہاں مہمان نوازی کی، اپنے پاس رکھا. پھر ان کے ساتھ پہنچانے مکہ آ گیا. مکہ میں آیا تو عبد المطلب سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے بی بی آمنہ کا رشتہ، اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عبداللہ کو دے دیا. رشتہ ہو گیا. تو رشتہ ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. حضرت آمنہ کا مزار بھی مدینہ کے قریب استورہ میں ہے. عبداللہ کا مزار بھی جو تھا وہ مسجد نبی کے اس ایریے احاطے میں تھا، اور وہ بعد میں اب نکلا اور کسی دوسری جگہ اس کو محفوظ کیا گیا ہے. تو یہ تاریخ ہماری جو ہے، اس کا ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے کوئی بھی، کہ حضور کی شان کیا تھی، حضور کا مقام کیا تھا، حضور کی عزت کیا اور توقیر کیا ہے حضور کی. اور آج میرے دوستوں جیسے مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ مرحبا مرحبا اور جھوٹ کا سارا پلندہ. اور جب ہم اثر ابدال سے گزرا کرتے ہیں، آج کل بھی شاید یہی ہو گئے، ان دنوں تو میں نہیں گیا، 2-4 سال ہو گئے، سفر کا قابل نہیں ہوں. پورا دن وہاں سڑک پر سے ٹریفک نہیں گزر سکتی، ساری نمازیں وہاں فوت ہوتی ہیں لوگوں کی. جلوس میں 12 ربیع الاول کو ایک نماز بھی نہیں ہوتی جلوس والوں کی، اور 12 ربیع الاول کا جلوس ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہے. یہ کہاں کی محبت ہے؟ یہ چہرے پر حضور کی محبت کا اظہار نہیں ہے، جسم پر اظہار محبت نہیں ہے، نمازوں سے حضور کی محبت کا اظہار نہیں ہے، سنتوں سے حضور کی محبت کا اظہار نہیں ہے، مسجدوں سے حضور کی محبت کا اظہار نہیں ہے. یہ کہاں کی محبت ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جیسا کہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ سال میں ایک دن 12 ربیع الاول کو جلوس نکال دیا جائے اور نعرے لگا دیے جائیں، ہوا کر لی جائے، اور یہ تصور قائم کر لیا جائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. یہ محبت میرے دوستوں بخشش کے لیے کافی نہیں ہے. جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے سینے سے نہیں لگایا جائے گا،
جب تک حضور کی بات نہیں مانی جائے گی، حضور کی ذات کو ماننے سے بات نہیں بنے گی۔ حضور کی ذات کو سارے مانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ہنری گولڈ ایک بہت بڑا مصنف ہے انگریز، بہت بڑا انگریز مصنف ہے، اس نے دی 100 ایک کتاب لکھی ہے، دی 100 ایسے لوگ جو قابل ذکر ہے دنیا میں، 100 ایسے لوگ، یہ عیسائی نے کتاب لکھی ہے، 100 ایسے لوگ جو قابل ذکر ہیں، قابل تقلید ہیں، 100 ایسے لوگ، اور اس میں سب سے پہلا نمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس نے، عیسائی نے، اور ساتھ دیباچے میں لکھا ہے، دیباچے میں لکھا ہے کہ میں عیسائی ہوں، میرا ایمان کہتا ہے کہ پہلا نمبر عیسیٰ علیہ السلام کو دو، لیکن انصاف یہ کہتا ہے کہ پہلا نمبر محمد مصطفیٰ کا ہے۔ یہ عیسائی کا عقیدہ ہے۔ اور ڈاکٹر مورس جس نے فرعون کی لاش پہ تحقیق کی ہے اور مسلمان ہوا ہے، فرعون کی لاش پہ تحقیق کر کے مسلمان ہوا ہے، اس نے لکھا ہے کہ میں نے بائبل اور قرآن کا تقابلی مطالعہ کیا ہے، بائبل اور قرآن دونوں کا آمنے سامنے رکھ کے مطالعہ کیا ہے۔ قرآن کے جتنے دعوے ہیں وہ سارے آج کی سائنس نے کی تائید کی ہے، حالانکہ قرآن کتاب نہیں ہے، لیکن جو کچھ قرآن نے کہا ہے، یہ جتنے فرعونوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں ان ساریوں کی ممی بنائی گئی ہے۔ یہ فرعون جو رامسیس دوم ہے، موسیٰ علیہ السلام، وہ ڈاکٹر مورس نے لکھا ہے، اس پر کوئی مسالہ نہیں لگایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست ضمانت دی تھی، قال یوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک، آیا ہم تیرے بدن کو آج محفوظ رکھیں گے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، کوئی مسالہ نہیں لگا ہوا اس پر۔ یہ ڈاکٹر مورس کا بیان ہے کہ باقی فرعونوں کو مسالہ لگا کے محفوظ کیا گیا ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام والا جو فرعون رامسیس دوم ہے، اس پر کوئی مسالہ لگا ہوا نہیں ہے، یہ فطرتی طور پر اس کی لاش جو اللہ نے محفوظ رکھی ہے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی اور کائناتی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرو اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ دو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، مسئلوں کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ آنے والا وقت قرآن کا ہے، یہ بات مان لو، دل پہ لکھو یہ بات کہ آنے والا دور قرآن مجید کا ہے، وہی لوگ بچے گئے جن کا قرآن کے ساتھ تعلق ہو، ورنہ تباہی کا دور ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے۔ تباہی سے وہی بچیں گے جن کا تعلق قرآن، جو قرآن کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کی محبت، قرآن کا علم، قرآن کا تعلق نصیب فرمائے، ہمارے تمام محرومین کی مغفرت فرمائے، اس مسجد کو اللہ آباد فرمائے، حاجی صاحب کی اللہ تبارک و تعالی، حاجی ممتاز صاحب کی، اور جن لوگوں نے ساتھ مل کے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، دامیں، درہمیں، سخنیں، قلمیں، جس اعتبار سے حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کی محنت کو قبول فرمائے، اس مسجد کو آباد فرمائے، یہاں بہت بڑا دینی ادارہ قائم فرمائے، اس مسجد کی اس برکات کو اللہ تعالیٰ پورے علاقے پر حاوی فرمائے، اللہ پاک سارے علاقے کی مسجدوں کو آباد فرمائے، مسجد آباد کرنے والوں کو آباد فرمائے، مدارس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرمائے، علماء کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک اس ملک کو بے دینیوں سے نجات عطا فرمائے، اللہ پاک گناہوں اور برائیوں سے اس ملک کو پاک فرمائے، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب فرمائے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے ان کو ہدایت دے، ہدایت نے ان کو ان کے ناپاک وجود کو اللہ دنیا سے ختم فرمائے، ختم نبوت کے عقیدے کی اللہ حفاظت فرمائے، حضرات صحابہ اکرام کے ناموس کی اللہ حفاظت فرمائے، امہات المومنین اہل بیت کی ناموس کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمیں اسلام پہ زندگی دے، ایمان پہ خاتمہ لکھے، مرتے وقت ہم سب کی زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔